اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 282 تا 283 میں قرض کی دستاویز تیار کرنے کا طریقہ کار اور ضروری احکام۔ آیات نمبر 282 قرآن کی سب سے طویل آیت بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے مابین انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جیسا کچھ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اس کے مطابق لکھ دیا کرے۔ اور دستاویز کا مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور لکھواتے وقت قرض کی رقم پوری لکھوائے، کچھ بھی کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پھر اگر قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے کم عقل یا کمزور ہو، یا خود دستاویز کا مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کا مختار کار انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو جن گواہوں کو تم قابل اطمینان سمجھ کر پسند کرو، ان میں سے ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو جائیں، تاکہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ اور گواہوں کو جب بھی بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور جس قرض کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی دستاویز لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ یہ میعادی دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے، اور گواہی کے لیے بہت درست ہے، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہاں البتہ اگر سودا نقد اور دست بدست ہو، جس طرح کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو اس معاملے کے تحریر نہ کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ۔ اور اس قسم کی خرید و فروخت کے وقت بھی احتیاطاً گواہ بنا لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
واللہ بكل شيء علیم۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں باہمی معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کاتب نہ پاؤ تو کوئی چیز قبضہ میں لے کر رہن رکھ لیا کرو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے یعنی قرض دار کو چاہیے کہ اعتبار کرنے والے کا پورا پورا حق ادا کرے اور اس اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، یعنی اعتبار کی صورت میں رہن ضروری نہیں ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو یقیناً اس کا قلب مجرم ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے واقف ہے۔